ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، لیکن ایسی چیز کریں جس سے ابیوز نہ ہو سکے. تو یہ ہماری کوشش تھی اور ہے، اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا انوملیز کمیٹی والی، دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عام طور پہ، اور اب چونکہ آپ خود کور کرتے رہے ہیں فائنانس بل، منی بلز، اور پارلیمنٹ میں جو جاتا ہے ٹیکس سے، آپ خود اس کو کور کرتے رہے. تو میرا یہ دوسرا بجٹ تھا. تو پچھلے سال بھی یہی تھا کہ یہ ساری جو کلوز بائی کلوز جو ڈسکشنز ہوئیں وہ ہوئی تھی سینٹ فائنانس کمیٹی میں. جب سینٹ فائنانس کمیٹی کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں، پھر وہاں نیشنل اسمبلی میں جا کے کلوز بائی کلوز ووٹنگ ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں بھی کلوز بائی کلوز یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور پھر نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی میں بھی یہ کلوز بائی کلوز ہوئی. تو ہم صبح جاتے تھے اور رات کو نکلتے تھے. تو عام طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع، اور دیکھیں وہ یہ امپورٹنٹ ہے نا یہ منی بل، وچ مینس کہ فائنانس منسٹر ہیز ٹو بی دیئر، منسٹر آف اسٹیٹ ہیز ٹو بی دیئر، چیئرمین ایف بی آر ہیز ٹو بی دیئر، اور پالیسی ممبرز ہیو ٹو بی دیئر، بیکاز ہمیں سب کا جواب دیں ہم وہاں کہ آپ نے یہ کلوز کیوں ڈالا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو ایکسپلین کریں. سو آل آف اس نیڈیڈ ٹو بی دیئر. اور اس وجہ سے اب اگلے سال ہم یہ پروسیس کو دیکھیں گے کہ ہم یہ پروسیس بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چونکہ سینٹ میں ہی ہوتا تھا نا تو پھر ٹائم نکل آیا کرتا تھا انوملیز کمیٹی کے لیے. تو اس دفعہ یہ ضرور ایک پروسیس ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلے سال امپروو کریں گے. اور نہیں ہم سب ملیں گے ان کو. یہ پریشر کی بات نہیں ہے. اگر فرض کریں دیکھیں آپ کسی بات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا اس میں اس قسم کے قوانین انٹروڈیوس کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہوگی، تو دیکھیں اس میں تو کوئی پریشر کی بات نہیں ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا آفر کریں ایز پبلک سرونٹس، کہ ایکسپلینیشن دیں کہ جی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں پارلیمنٹ سے اپروو کروائی ہیں. ہو سکتا ہے جیسے ایز اے سیٹ کوئی ہماری کمیونیکیشن میں کوتاہی رہ گئی ہو، تو وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ ہم جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس میں کیا ایشو ہے، بیٹھ کے بات کر لیں. وہ بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی پرفارمنس کو ہٹ کر رہا ہے شوگر کاٹر، آپ کی پرفارمنس کو ہٹ کرتا ہے ویٹ کاٹر. آپ لوگ محنت کرتے ہیں، یہ لوگ اسمگلنگ، امپورٹ، مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں، ایف بی آر کو نقصان پہنچاتے ہیں. سر کیا یہ اسٹیٹ سے بڑھ کر ہے کاٹر؟ کیا آپ لوگ ان کے حوالے سے کچھ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں؟ سر اس کا پہلے جواب دے دیں. سر اس کا پہلے جواب دے دیں. سر اس میں ایڈ یہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی اور ٹیم اینٹی شوگر بلز ہیں، اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 مہینے پہلے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اب آپ امپورٹ کرتے جا رہے ہیں، تو مطلب ایسے لوگوں کو کبھی پنش نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکیورٹی اس پہ بالکل آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو بھی کر چکی ہے، اور آپ کو بتا بھی چکی ہے کہ یہ قیمتوں کو ایک مناسب لیول پہ لانے کے لیے یہ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں بائی دا کیبنٹ، اینڈ ایز کیبنٹ وی ہیو کلیکٹیو اونرشپ آف دس. میں اتنی بات کروں گا. جی جی وہ اسی سلسلے میں ہم نے جو کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن چونکہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے ہم اس کو انشاءاللہ اسی طرح آگے لے کر چلیں نہیں. دیکھیں میں بھائی بڑا سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، بیکاز دیکھیں پالیسی پرسکرپشنز کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں کہ جی آپ ٹیکس ریٹ نیچے لے آئیں اور اس سے ٹیکس کی جو آمدن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ لیفرز کرو ہم سب نے اکانومی 101 میں پڑھی ہوئی ہے. لیکن جب تک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر سیلریڈ کلاس پہ ہم بوجھ ڈالتے جائیں، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے انہی پہ ہم بوجھ ڈالتے جائیں بیکاز آف ایز آف کلیکشن، تو ایک لیول تھی نا. اسی وجہ سے یہ دیکھیں اس ملک میں بہت کم ایسے ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہو، کہ ایک سال کوئی چیز امپوز کی گئی ہو
اور اگلے سال کم از کم ایک سگنل بھیجا گیا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیسو ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہم نے یہ کیا, لیکن یہ پائیدار نہیں ہو سکے گی if other sectors which contribute to the GDP of the economy, whether it's real estate, whether it's wholesale and trading community and other sectors, agriculture اس میں ہے, when they start contributing at least close to what they're contributing to the GDP. تو یہ اس وجہ سے دیکھیں, لیکن اس میں بات چیت میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے, میرا ایک ویو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس سلسلے میں ملنا ہی نہیں ہے وہ تو مناسب نہیں ہے, یہ تو ضروری ہے. میرے بھائی یار فائنینس اور اکانومی کی بات کرو. شوگر امپورٹ پر آپ نے احسان روپے جمع کر دیا, سر ٹیکسز کم کر دیے, کہ یہ زیادتی نہیں ہے ہمارے ریونیو کے ساتھ؟ جی جی اوور آل ڈیویڈنڈس کے گئے ہیں اور میں آپ کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں اور پھر پہلے سوال کا بھی میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں, اور پھر میں یہ ایڈریس اٹ ٹو یوسف صاحب اینڈ عبدالعلیم صاحب. آئی تھنک اٹس دیئر پریروگیٹو ٹو آنسر. دیکھیں اس بجٹ میں ہماری جو کوشش رہی ہے, آئی وڈ کال اٹ ود ان دا کانٹیکسٹ آف دا کنسٹرکشن انڈسٹری, کہ جو ٹرانزیکشن ٹیکسز ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نارملائزیشن لا سکیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل لیول پہ ہم نے ٹیکسز امپوز کر دیے, پروونسز میں پہلے ہی تھے, تو جو ٹرانزیکشن ٹیکسز اس لیول پہ چلے گئے, جس کی وجہ سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل رک گئی. کیونکہ یہ بھی ایک آ رہا ہے نا کہ جی آپ نے تو اس سیکٹر کو آپ نے فردر آپ نے آگے لے کر جانا تھا. ٹیکس لائبلٹی کی بات یہاں نہیں ہو رہی, ٹرانزیکشن کاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, جو مورگیج فائنینسنگ ہے وہ کسی بھی, دیکھیں آپ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں, جب تک مورگیج فائنینسنگ اس ملک میں آگے نہیں چلے گی, کیونکہ سارا کچھ ایکوٹی فائنینس ایک سرٹن لیول تک ہی جائے گا, تو وہ مورگیج فائنینسنگ کے لیے اب بینکوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس میں جو چھوٹے اور پہلی دفعہ کے گھر ہوں گے اس پہ ہم سبسڈی بھی اس بجٹ کا حصہ ہے, تاکہ جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو کم ریٹ پہ ملے, اینڈ فرسٹ لاس کا بھی اس میں ذکر ہے, تاکہ جو بینکس ہیں وہ رسک لے سکیں, بٹ فار دا اسمال ہولڈرز آف دا پراپرٹی اینڈ فرسٹ ٹائم پراپرٹی ہولڈرز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بینکوں کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رہی ہے کہ دیکھیں فور کلوجر لاز کو آپ جو ہے ان کو ذرا مضبوط کریں, تو فور کلوجر لاز پہ بھی کام ہو رہا ہے, تاکہ بینکس جو ہیں اس میں ذرا بڑھ چڑھ کر آئیں نا, کیونکہ پراپرٹی میں اور جو کنسٹرکشن میں جو فائنینسنگ ہے وہ اب کوئی بھی بینچ مارک اٹھا لیں وہ وہاں نہیں ہے. اور میں آئی ایم ناؤ آلسو ٹاکنگ ایز اے فارمر بینکر, رائٹ, اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہم آگے لے کر چلیں. اگر آپ نے ذکر کیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے آگے لے کر جانا. ون لاسٹ کویسچن جی, مجھے ایکچولی اب فلائٹ پکڑنی ہے. اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی, آج جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر اور سسٹینیبل اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر بات ہوئی ہے. کسی بھی ملک میں جب بھی آپ لوکل انویسٹمنٹ چاہیں یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیں, وہ ایک لانگ ٹرم فیصلہ ہوتا ہے کسی کمپنی کا, ٹھیک ہے.
تو ساری جو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایفرٹ جو ہو رہی ہے اس وقت اکانومی کی وہ اسی بیس کو بنانے کے لیے ہو رہی ہے جہاں پر ہم ایک لانگ ٹرم انویسٹر جو ہے لوکل بیسس پہ بھی اور ملٹی نیشنلز کو بھی اٹریکٹ کر سکیں. تو اکانومی کی تیاری جو ہے اس سلسلے میں اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ساری ایفرٹ اسی پہ ہو رہی ہے انشاءاللہ. فگر میں دے دیتا ہوں. یہ بتا دیں. فگر دیکھیں جی آپ نے جب سوال کیا تھا اس وقت فگر کلیکٹ ہو رہی تھی لیکن اب تو ہم نے سارے اخباروں میں بات 3 سال نہیں ہم 10 سال کی ہمارے پاس ایک سال کی فگر ہے اور اب ہم کو پبلش کرتے ہیں. اگر آپ ہماری پریس ریلیز دیکھا کریں تو ہم $22 بلین کا ہم نے ذکر کیا ہے. لاسٹ 10 ایئرز میں OICCI ممبرز نے $22 بلین انویسٹ کیے ہیں اور پاکستان میں FDI اس درمیان میں کوئی 21 بلین آیا تو اس سے زیادہ ری انویسٹ کیا ہے. اس کی اگر آپ کو بریک ڈاؤن بھی وہ ہم دیتے رہے مختلف پریزنٹیشن. میں اس کا صرف ایک بات کروں گا تاکہ مجھے ایسے فلائٹ پکڑنی ہے کہ دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی یوسف صاحب نے کہا کہ ہم ایک پالیسی کنٹینیوٹی دے سکیں اور میکرو اکنامک سائڈ پہ جو ہمارے یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اس کو وی گیٹ دیز آؤٹ آف دا وے تاکہ کیونکہ جس نے بھی آنا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی اس نے 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے تو آنا نہیں ہے رائٹ. دے کم ان ود 10 ایئر 15 ایئر 20 ایئر ہورائزن. تو اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ان دا فرسٹ انسٹنس آر لوکل انویسٹرز آر اسٹیپنگ اپ. میں نے پہلے ذکر کیا کہ PIA کی اگر آپ کوالیفائڈ بڈرز دیکھیں تو ہمارے بڑے جو گروپس ہیں وہ آپ کو اس میں نظر آتے ہیں. منرلز اینڈ مائننگ کانفرنس اگر ان میں سے آپ میں کوئی تھا وہاں اگر آپ وہاں موجود تھے تو بڑی اچھی بات ہے کہ بیرک گولڈ واز دیئر ایز اے مین اسپانسر آف ریکوڈیک. But the fact that Mohammad Ali Tabba Sahab announced the project and the fact that Fatma Fertilizer جو ہیں انہوں نے وہاں پروجیکٹ جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو بڑے لارج گروپس ہیں they are willing to invest in this. For me this is critical کیونکہ آپ نے کہیں سے شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر FD آئے گی اور کچھ چیزوں میں تو آ رہی ہے نا. اگر اب گاڑیاں آنی شروع ہو گئی ہیں BYD کی اللہ کرے اب یہ جو اب یہاں اسمبلی بھی اس کی شروع ہو اینڈ وی ٹیک اٹ فارورڈ.